السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ انٹرنیٹ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، جہلم کے خاموش اور پرسکون کناروں پر بہتا دریائے جہلم اپنے ساتھ صدیوں کی کہانی لیے روا دوا ہے. اسی کے پہلو میں آباد ایک ایسا شہر جہلم جو صرف اینٹوں، پتھروں اور سڑکوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی تاریخ ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ زمین خود بولتی ہو اور اپنے سینے میں دفن صدیوں پرانے راز ہر آنے والے کو سرگوشیوں میں سناتی ہو. یہاں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ہر موڑ پر ایک کہانی بکھری ہوئی نظر آتی ہے. سرسبز کھیت، پرانے درخت اور وہ بستیاں جن کے مکین آج بھی پرانے وقتوں کی مہمان نوازی، خلوص اور پنجابی تہذیب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. جیسے آپ ان راستوں پر قدم رکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے وقت کچھ تھم سا گیا ہو. یہ وہی زمین ہے جہاں کبھی سکندر اعظم کے گھوڑے دھوڑے تھے، جہاں قدیم لشکروں کی گرج دار للکاریں فضاؤں میں گونجی تھی اور جہاں عظیم سلطنتیں ابری اور مٹی میں دفن ہو گئی. لیکن جہلم صرف جنگوں اور فوجی فتوحات کا شہر نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں محبت، قدرت اور تاریخ ایک ساتھ سانس لیتی ہے. اور آج میں آپ کو لائے ہوں اسی تاریخی لمحے کی دہلیز پر جسے زمانہ قلعہ روہتاس سے نام سے جانتا ہے. ایک ایسی عظیم فوجی عمارت جو صرف پتھروں سے ہی نہیں بلکہ حوصلے، حکمت اور ہیبت سے بھرپور ہے. جنوبی ایشیا کی سب سے شاندار اور ناقابل تسخیر تعمیرات میں سے ایک. یہ قلعہ آج بھی وقت کے مقابل ڈٹا ہوا ہے اور ہمیں ماضی کی طاقتور گونجوں کی جھلک دکھاتا ہے. ضرور وزٹ کیجیے. دوستو، قلعہ روہتاس صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ طاقت، حکمت عملی اور فن تعمیر کی بے مثال علامت ہے. یہ عظیم الشان قلعہ پنجاب کے ضلع جہلم کے قصبہ دینا کے قریب واقع ہے، اس مقام پر جہاں تاریخ زمین کی خاموشی میں چیختی ہوئی نظر آتی ہے. یہ قلعہ جی ٹی روڈ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر اور شہر جہلم سے 16 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب واقع ہے. قلعہ روہتاس کا تصور اور حکم اس وقت کے عظیم افغان حکمران شیر شاہ سوری نے دیا تھا جب اس نے 16ویں صدی یعنی 1541 میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی. اگرچہ تعمیر کی نگرانی شیر شاہ سوری کے ذہین ہندو وزیر مالیات راجہ ٹوڈر مل نے کی، مگر اس کے پس پردہ ویژن، خواب اور حکم شیر شاہ سوری کا تھا. یہ قلعہ 70 ہیکٹر یعنی تقریباً 173 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا گہراؤ تقریباً 4 کلومیٹر ہے، جو اسے اس خطے کے سب سے بڑے اور ناقابل تصویر قلعوں میں سے ایک بناتا ہے. 1947 میں قلعہ روہتاس کو یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا. یہ قلعہ نہ صرف اپنی شاندار حفاظت شدہ حالت میں قائم ہے بلکہ اس میں ترک، افغان، فارسی اور ہندوستانی فن تعمیر کا ایک ایسا نایاب امتزاج بھی دکھائی دیتا ہے جو قرون وسطیٰ کی فوجی حکمت عملی کا بے مثال نمونہ ہے. دوستو، قلعہ روہتاس میں کل 12 عظیم الشان دروازے ہیں جن کی تعمیر نہایت نفاست، مہارت اور مضبوطی کے ساتھ کی گئی تھی. زیادہ تر دروازے کٹے ہوئے پتھروں یعنی ایشلر سٹون میسنری سے بنائے گئے تھے. یہ دروازے صرف آمد و رفت کے راستے نہیں تھے بلکہ یہ فن تعمیر کے کمال اور جنگی حکمت عملی کی زندہ مثالیں تھیں. ان میں سے سب سے نمایاں اور شاندار سہیل دروازہ ہے جو قلعے کا مرکزی داخلی دروازہ تھا. یہ دروازہ تقریباً 21.34 میٹر اونچا اور 20.73 میٹر چوڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا نام کسی مقامی بزرگ یا رہنما کے نام پر رکھا گیا تھا. کابلی دروازہ جو مغرب کی سمت میں کابل کی جانب رخ کرتا ہے، تاریخی طور پر مغرب سے آنے والی افواج اور قافلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور آج بھی اپنے وقار کے ساتھ کھڑا ہے. شاہ چند ولی دروازہ جو ایک ایسے بزرگ کے نام پر ہے جنہوں نے قلعے کی تعمیر کے خلاف آواز اٹھائی اور اسی مزاحمت کے دوران جان کی بازی ہار گئی، جس سے یہ دروازہ روحانی مزاحمت کی علامت بن گیا. طلاقی دروازہ جس کا مطلب ہے منع شدہ، ایک عجیب و غریب داستان سے مستلق ہے. روایت ہے کہ جو فوج اس دروازے سے نکلی وہ کبھی فتح کے ساتھ واپس نہ لوٹی. لنگرخانی دروازہ قلعے کے سپاہیوں کے لیے خوراک اور اناج ذخیرہ کرنے کی جگہ تھا.
یہ محاصرے کے دوران زندگی کی بقا کی علامت تھا۔ شیشی دروازہ اپنے دلکش نیلے رنگ کی ٹائل ورک کے لیے مشہور ہے۔ شیشی کا مطلب ہے شیشہ یا چمکدار ٹائل، اور یہ دروازہ آج بھی اپنی خوبصورتی سے دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ کشمیری دروازہ شمال کی جانب وادی کشمیر کی طرف کھلتا تھا۔ ٹلہ موری دروازہ، پپلی دروازہ، سر دروازہ اور گٹاری دروازہ اس دائرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک خاص مقام، جنگی مقصد اور فن تعمیر میں انفرادیت ہے۔ ان دروازوں کی تعمیر اس انداز میں کی گئی کہ وہ دفاعی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہیں۔ بلند مینار، تنگ راستے اور مشکل چڑھائیاں دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بنائے گئے۔ ان کے محل وقوع اور ترتیب سے اس زمانے کے معماروں کی غیر معمولی جنگی سمجھ بوجھ اور بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ضرور وزٹ کیجیے۔ دوستو، قلعہ روہتاس تک پہنچنے کے لیے سیاح جی ٹی روڈ کے ذریعے جہلم سے ڈرائیو کرتے ہوئے آ سکتے ہیں، یا براہ راست دینا کے قصبے سے جو خود جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ یہ عظیم قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر واقع ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 2660 فٹ یا 810 میٹر بلند ہے۔ ایک ایسی بلندی جو اسے ارد گرد کے میدانوں پر حکمرانی کا منظر عطا کرتی ہے۔ 173 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ قلعہ ایسی جگہ پر تعمیر کیا گیا جو قدرتی طور پر دفاعی لحاظ سے نہایت موزوں تھی۔ نیچے کی جانب ایک گہری کھائی میں دریائے کاہاں بہتا ہے، اور بلند مقام ہونے کی وجہ سے دشمنوں کے لیے اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہاں سیاحوں کی سہولت کے لیے پختہ راستے بنا دیے گئے، مناسب پارکنگ کا انتظام موجود ہے، اور تجربہ کار گائیڈز بھی دستیاب ہوتے ہیں جو اس تاریخی خزانے کی سیر کراتے ہیں۔ آج بھی جو مسافر یہاں آتا ہے وہ نہ صرف اس قلعے کو دیکھتا ہے بلکہ ماضی کی عظمت، شیر شاہ سوری کی بصیرت اور فن تعمیر کی بلندیوں کو محسوس کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، روہتاس فورٹ کی کہانی صرف پتھروں کی دیواروں تک محدود نہیں، بلکہ یہ 16ویں اور 17ویں صدی کی سیاسی ہلچل سے گہری جڑی ہوئی ہے۔ سور عہد کے دوران تعمیر ہونے والا یہ قلعہ دراصل مقامی گھکڑ قبائل کو زیر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جو شکست خوردہ مغل بادشاہ ہمایوں کے وفادار بنے رہے تھے، مگر تقدیر کا پہیہ گھوما اور شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد مغل سلطنت ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی۔ بادشاہ اکبر اور ان کے بعد آنے والے مغل فرمانرواؤں نے کبھی کبھار قلعہ روہتاس کو استعمال ضرور کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی فوجی اہمیت کم ہوتی چلی۔ پھر ایک نیا دور آیا، یعنی سکھ دور، جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی افواج نے قلعہ روہتاس کو اپنی چھاونی بنا لی۔ اس دور میں قلعے کے اندرونی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی، کچھ عمارات کو نقصان پہنچا اور کئی حصے نئے استعمال میں لائے گئے۔ اگرچہ سکھوں نے قلعے کے بعض علاقوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کی بیشتر عمارتیں آج بھی افغان طرز تعمیر کی خاموش گواہی دیتی ہیں۔ سیاسی طوفانوں، حکومتوں کی تبدیلی اور وقت کی کروٹوں کے باوجود قلعہ روہتاس اپنی جگہ ڈٹا رہا، وقت سے بے نیاز، تاریخ کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتا ہوا، سربلند اور ناقابل شکست۔ یہ قلعہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عظمت وہی ہے جو مٹی سے بن کر بھی صدیوں تک قائم رہے۔ ڈو وزٹ گائز۔ قلعہ روہتاس کا فن تعمیر محض عمارتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ جنگی انجینئرنگ کا ایک بے مثال شاہکار ہے۔ اس کے عظیم پتھروں سے بنی دیواریں 10 سے 18 میٹر بلند اور 3 سے 4 میٹر تک موٹی ایسی مضبوطی کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی کہ نہ صرف دشمنوں کے حملے روک سکے بلکہ صدیوں کی آزمائش بھی سہ جائے۔ قلعے کا نقشہ پیچیدہ ہے، جس میں اندرونی طور پر کئی اہم عمارتیں موجود ہیں، سپاہیوں کی بیرکیں، چھوٹے محلات، ایک خوبصورت مسجد، اناج اور اسلحہ کے ذخائر اور پانی کے لیے بنایا گیا سیڑھیوں والا کنواں جسے باولی یا سٹیپ ویل بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قلعے کی ساخت پہاڑی کی قدرتی شکل کے مطابق غیر متوازن ہے، مگر ہر گوشہ نہایت حکمت کے ساتھ کہیں دفاع کے لیے تو کہیں روزمرہ ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا۔ یہاں افغان طرز کے مضبوط جنگی عناصر اور ہندوستانی فن تعمیر کی نفیس تفصیلات کا جو امتزاج ملتا ہے وہ انتہائی نایاب۔ ایک ایسا حسین میل
جو نہ صرف اپنی مثال آپ ہے بلکہ اس پورے خطے میں کم ہی کہیں نظر آتا ہے۔ ہر پتھر، ہر دیوار اور ہر دروازہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ اور فن کا سنگم ہے۔ ڈو وزٹ گائز۔